الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اس آیت کا تعلق ایک ایسے رکوع سے ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کی خصوصیات، امتیازات اور صفات کو بیان کیا ہے. عباد الرحمن کے معنی ہیں اللہ کے بندے، رحمان کے بندے. رحمان کے بندے تو سب ہیں، مومن بھی اللہ کے بندے ہیں، کافر بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، نیک اور متقی لوگ بھی اللہ کے بندے ہیں، فاسق اور فاجر بھی اللہ ہی کے بندے ہیں. لیکن یہاں اللہ نے جن کو عباد الرحمن کہہ کر تعبیر کیا ہے اور ان کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد ہیں نیک بندے، متقی بندے، اللہ والے لوگ. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اگر کسی باپ کے دو بیٹے ہوں، ایک فرما بردار ہو اور ایک نافرمان. باپ اپنے فرما بردار بیٹے کو کہے گا یہ میرا بیٹا ہے، نافرمان آئے گا سامنے تو بھی اس سے اعراض کرے گا، اسے اپنا بیٹا کہتے ہوئے بھی اسے اچھا نہیں لگے گا، حالانکہ دونوں اسی کے بیٹے ہونے میں تو دونوں یکساں ہیں. لیکن ماننے والا جو ہوتا ہے اس کو باپ بڑے فخر کے ساتھ اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس میں میری بڑائی ہے اور میرے بیٹے کی بھی بڑائی ہے، فخریہ طور پر کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. جو نافرمان اولاد ہوتی ہے اس کو سامنے لا کر پیش کرنے سے باپ کو شرم آتی ہے، اسے بھی کیا بیٹا کہوں، نہ میری مانتا ہے نہ میری سنتا ہے، اس لیے باپ اس کو بیٹا کہتے ہوئے شرما جاتا ہے. بالکل اسی طریقے پر اللہ کے بندے تو سب ہیں، لیکن اللہ نے عباد الرحمن، رحمان کے بندے کہہ کر جن کو تعبیر کیا ہے، یہ وہ نیک بندے ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کی سنتے ہیں، اللہ کے حکم پر چلتے ہیں. ان کے اندر بڑی خصوصیات ہوتی ہیں، ان کے بڑے امتیازات ہوتے ہیں. ایسے مخصوص بندوں کو اللہ نے کہا عباد الرحمن. اور اس پورے رکوع میں عباد الرحمن کی صفات کا بیان ہے. عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے، عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے میرے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، میرے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں. اسی کا ذکر کرتے 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 اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ کہتے ہیں والذین لا یشہدون الزور،
یہ عباد الرحمان اللہ کے نیک بندے وہ بندے ہیں جو کسی زور میں یعنی باطل چیز میں، غلط بات میں، جھوٹی بات میں شریک نہیں ہوتے. لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لغو جگہوں سے، لغو چیزوں سے گزرتے ہیں، بے تکی بیہودہ چیزوں کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے، مروا کراما، تو بڑے شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں. کیا پیارا جملہ ہے. اللہ کے نیک بندوں کی صفات میں اللہ نے کیسی عجیب بات کہی ہے. دو باتیں اس کے اندر فرمائی گئی. والذین لا یشہدون الزور، زور کی تفسیر میں بعض علماء کہتے ہیں زور کے معنی ہے جھوٹ، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ زور کے معنی ہے باطل. ہر بیہودہ چیز، ہر غلط کام، ہر باطل حرکت، وہ سب کا سب زور کے اندر شامل ہے. اسی لیے بعض علماء نے زور کی تفسیر میں کہا کہ اس سے مراد وہ مجلسیں ہیں جہاں پر ناچ گانا ہوتا ہے. والذین لا یشہدون الزور، یہ اللہ کے بندے ناچ گانے کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے. بعض علماء نے کہا کہ زور کے معنی یہاں پر ہیں گانا بجانا، لہذا گانے بجانے کی مجلسوں میں وہ شریک نہیں ہوتے. بعض علماء نے کہا کہ زور کے معنی آتے ہیں شراب نوشی کی مجلسیں، جہاں پر شراب پی جا رہی ہو، پلائی جا رہی ہو. لیکن محققین علماء کہتے ہیں یہ سب اقوال اسی کی تفسیریں ہیں، یہ الگ الگ اقوال نہیں ہیں، بلکہ یہ متعدد اقوال ہیں، یہ سب اس کا مصداق ہیں. لہذا ہر باطل، ہر غلط جو بھی ہو رہا ہو، چاہے وہ گانے بجانے کے طور پر ہو، چاہے وہ ناچنے نچانے کے طور پر ہو، چاہے شراب پینے پلانے کی مجلسیں ہو، یا اور کسی قسم کی غلط حرکتیں ہو، وہ سب کے سب زور کے اندر شامل ہے. اور اللہ کے بندے، نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اس قسم کی کسی بھی غلط مجلس کے اندر شریک نہیں ہوتے. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اور اللہ کے ماننے والے بندوں کو غلط اور فضول قسم کی مجالس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ وہاں جایا بھی نہیں کرتے. یہاں پر ایک بات سمجھیں، علماء لکھتے ہیں کہ بعض وقت اللہ تبارک و تعالی ایک بات کو جملے خبریہ کے طور پر ذکر کرتے ہیں. جملہ خبریہ کا معنی ہے یعنی ایک رپورٹ کے طور پر بیان کرتے ہیں، ایک خبر دیتے ہیں، فلاں آدمی یہ کام نہیں کرتا، فلاں آدمی یہ کام کرتا ہے. جیسے اللہ نے ایک جگہ پر کہا نیک بندوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اللہ کے ماننے والے لوگوں کے بارے میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. تو اس میں اللہ نے ایک بات بتائی ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. اسی طرح یہاں کہا جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ غلط مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے. یہ ہے جملہ خبریہ، یعنی خبر دی گئی ہے اس کے اندر. علماء لکھتے ہیں کہ خبر دینے سے دراصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ تم ایسے کام نہ کرو. اس میں منع کرنا مقصود ہے یا حکم دینا مقصود ہے. اس کو علماء اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ہر خبر میں انشاء پوشیدہ ہوتا ہے، ہر خبر کے اندر کوئی حکم پوشیدہ ہوتا ہے، ہر خبر کے اندر کوئی نہیں پوشیدہ ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اخبار میں آپ پڑھتے ہیں کہ فلاں آدمی نے چوری کر لی اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. یہ خبر دینے والے کیوں خبر دے رہے ہیں؟ تم ایسا نہ کرو، تم بھی یہ غلط حرکت کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. کوئی نیک خبر آئی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم بھی ایسے اچھے اچھے کام کرو تاکہ تمہارا بھی نام دنیا میں آخرت میں روشن ہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کہیں کہیں جملے خبریہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا مقصود ہوتا ہے
کہ تم کو یہ کام کرنا چاہیے یا تم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھی خبر ہے تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ تم یہ کام کرو، اور بری خبر ہے تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ تم اس کام سے پرہیز کرو۔ اب یہاں اللہ نے کہا والذین لا یشهدون الزور، اور میں نے دوسری آیت پیش کی والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ تم بھی ایمان والے ہو تو محبت کرو اللہ سے۔ اگر تم کو ایمان کا دعویٰ ہے تو تمہارے دل میں بھی خدا کی محبت ہونی چاہیے، اس لیے پیدا کرو اپنے دل میں اللہ کی محبت۔ اسی طرح یہاں کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ بری مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، غلط مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، بیہودہ جگہوں پر داخل نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ تم بھی اگر نیک ہیں یا نیک بننا چاہتے ہیں تو تم بھی اس سے پرہیز کرو۔ تو اس کے اندر اللہ نے بتا دیا کہ نیک لوگوں کو، مسلمانوں کو، اللہ کے ماننے والے بندوں کو غلط مجلسوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ بعض جگہ پر شادی بیاہ کی مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں بیہودہ حرکتیں ہوتی ہیں، لوگ بڑے شوق سے چلے جاتے ہیں۔ شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد میں ایک مجلس ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں عام طور پر جلوہ، حالانکہ وہ لفظ ہے جلوہ، لفظ تو ہے جلوہ، لوگ اسے بولتے جلوہ۔ جلوے میں کیا ہوتا ہے، جلوے میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں جلوہ کے معنی آتے ہیں اظہار۔ ایک ہوتا ہے خلوہ، ایک ہوتا ہے جلوہ، ایک ہوتی ہے خلوت، ایک ہوتی ہے جلوت۔ جلوت کے معنی سب کے سامنے آنا، خلوت کے معنی پوشیدہ۔ جیسے ہم کہیں بھائی عبادت کرو خلوت میں، کیا مطلب؟ تنہائی میں۔ لیکن جمعہ کی نماز جلوت میں پڑھی جائے گی، تہجد کی نماز خلوت میں پڑھی جائے گی، جمعہ کی نماز اور پانچوں نمازیں جلوت میں ہوں گی، سب کے ساتھ میں ہوں گی، اظہار کے ساتھ میں ہوگی۔ تو وہاں شادی میں بھی ایک جلوہ ہوتا ہے۔ وہ جلوہ کیا؟ لڑکے کو لا کے بٹھا دیا، لڑکی کو لا کے بٹھا دیا، پورے لوگ جمع ہو گئے، رشتہ دار بھی، غیر رشتہ دار بھی، محرم بھی، غیر محرم بھی، اور سب نظارہ کر رہے ہیں بیٹھ کر۔ حالانکہ یہ حرام حرکت ہے، یہ ناجائز حرکت ہے، اس لیے کہ محرم غیر محرم سب ایک مجلس میں جمع ہو جائیں اور وہاں پر زیارت ہونے لگے، لڑکے کی لڑکیاں دیکھنے لگے اور لڑکی کو لڑکے دیکھنے لگے، یہ حرام کام ہو رہا ہے۔ لیکن بغیر کسی رد و قد، بغیر کسی تذبذب و تأمل لوگ شریک ہو جاتے ہیں، یہ حرام ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں والذین لا یشهدون الزور، عباد الرحمان ایسی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے۔ اب سوچ لیں کہ ہم عباد الرحمان میں ہیں یا نہیں ہیں۔ عباد الرحمان میں ہم ہیں تو ایسی مجلس سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں پر ناجائز کام ہو رہا ہو۔ اور بعض جگہ پر شادی کے موقعوں پر گانا بھی کرا دیتے ہیں، ناچ بھی کرا دیتے ہیں۔ ہر جگہ تو نہیں ہوتا، لیکن بعض جگہ پر یہ بھی صورتیں ہو جاتی ہیں۔ ایسی جگہوں پر شریک ہونا یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام نہیں ہے۔ نیک اگر ہے، اچھا آدمی ہے تو وہ کبھی وہاں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے کہا والذین لا یشهدون الزور، یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال اس کی دیتا ہوں، آج کل ہر گھر کے اندر ٹی وی ہے، ٹی وی کے اندر کوئی ایسا پروگرام دیکھا جائے جو حرام ہے، ناجائز ہے، اس میں ناچ ہو، گانا ہو، بجانا ہو، یا اور کوئی بے تکی بات ہو رہی ہو، لڑکے لڑکیاں ہو، اب وہاں پر شریک ہو کر لوگ دیکھیں، یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ اس لیے کہ ٹی وی کو رکھ کر دیکھنا گویا کہ اس مجلس میں شامل ہونا ہے، گویا کہ اس مجلس کے اندر حاضری دینا ہے۔ لہذا یہ آدمی جو ٹی وی کو دیکھ رہا ہے اور اس کے اندر یہ غلط کام ہو رہے ہیں تو گویا کہ یہ آدمی اس کے اندر شریک ہو گیا اور عباد الرحمان کی فہرست سے خارج ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ عباد الرحمان کا یہ انداز زندگی نہیں ہوتا، عباد الرحمان کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ ایسی بیہودہ مجلسوں کے اندر شریک ہو جائے، وہ تو یہاں سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اور آگے کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا،
یہ نیک بندے جب لغو جگہوں سے جاتے ہیں، گزرتے ہیں، تو وہاں شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ کوئی بے تکی حرکت سامنے آ رہی ہے، غلط بات ان کے سامنے آ رہی ہے، تو وہاں سے شریفانہ طور پر گزر جاتے ہیں، باوقار طور پر گزر جاتے ہیں۔ مثلا وہ دیکھتے ہوئے نہیں کھڑے ہو جاتے۔ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جانا یہ شریفانہ حرکت نہیں ہے۔ شریفانہ حرکت یہ ہے آنکھ بند کرتے ہوئے، اعراض کرتے ہوئے، دوسری طرف توجہ دیتے ہوئے آگے بڑھ جائے۔ یہ نیک لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور جن کے اندر یہ شریفانہ عنصر نہیں ہوتا وہ لوگ اسی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہیں خامخواہ کی لڑائی ہو رہی ہے، گالم گلوج ہو رہی ہے، اس کے اندر دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جا رہے ہیں، اور کوئی الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں یا اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی غلط جگہوں پر شامل ہو جانا یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ اب ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ یہ تو اللہ نے نیک بندوں کی صفات کے اندر بیان کر دیا، اور لغو کی ایک تفسیر علماء نے یہ بھی کی ہے کہ لغو کہتے ہیں ایسے کام کو جس میں دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، اس میں شریک ہونا یہ لغو میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ اور یہ لغو جو ہوتا ہے بیکار کام، فضول حرکت، بیہودہ حرکت، یہ زبان سے بھی ہوتی ہے، عمل سے بھی ہوتی ہے، کردار سے بھی ہوتی ہے، انداز سے بھی ہوتی ہے، اپنے طور و طریق سے بھی ہوتی ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں لغو کے اندر داخل ہیں۔ اگر کوئی آدمی لغو گفتگو کر رہا ہے، بے تکی فضول گفتگو کر رہا ہے، لوگ بیٹھ گئے سننے کے لیے، شوقیہ یہ بول رہا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، وہ مذاق کر رہا ہے، ٹھٹے اڑا رہا ہے، اور لوگ بیٹھ کر گپیاں مار رہے ہیں اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں، خوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ نیک لوگوں کا کام یہ نہیں ہوتا۔ غیبت ہو رہی ہے، غیبت کی مجلس ہو رہی ہے، کسی کا ٹھٹا اڑایا جا رہا ہے اور پگڑی اچھالی جا رہی ہے، اس کی برائیاں کی جا رہی ہیں، لوگ بیٹھ گئے ہیں اور گفتگو کے اندر شمولیت اختیار کر لی۔ وہ ایک بول رہا ہے، یہ ایک بول رہا ہے، وہ ایک بول رہا ہے، وہ کسی کی بول رہا ہے، وہ کسی اور کی بول رہا ہے، یہ بھی لغو حرکت میں داخل ہے۔ یہ تو گناہ بھی ہے، لغو بھی ہے۔ لغو کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جس میں دین کا دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اب دیکھیے غیبت کرنے میں کیا دین کا کوئی فائدہ ہے؟ دنیا کا کوئی فائدہ ہے؟ بلکہ نقصان ہے اس کے اندر۔ کبھی دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا نقصان تو اس کے اندر طے شدہ ہے۔ اسی طرح مذاقیہ مجلس، بہت سارے لوگ مزاحیہ مجلسیں منعقد کرتے اور کچھ حرکتیں کر کے دکھاتے ہیں، کچھ بول سے لوگوں کو ہنساتے ہیں، اور ساری مجلس ہنسنے پر مجبور ہو جاتی ہے، لوگ ہنستے رہتے ہیں، ٹھٹا اڑاتے رہتے ہیں، یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے، یہ لغو مجلس ہے۔ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ایسی مجلسوں کے اندر شریک ہو اور ٹھٹا اڑائے، مذاق بنائے۔ اس طرح کی جتنی بھی مجلسیں ہو وہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا علماء نے کئی الگ الگ باتیں کہی، لیکن وہ سب اس کے اوپر صادق آتی ہیں۔ گانے بجانے کی مجلس ہو، غیبت کی مجلس ہو، مزاحیہ مجلس ہو، یا اسی طریقے پر جو ہے خامخواہ غپ شپ کرنے کی مجلس ہو، لوگ غپ شپ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ادھر کی سناتا ہے، کوئی ادھر کی سناتا ہے، کوئی مقصد نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے ہم کو بہت مختصر سی زندگی دی ہے۔ ایک مومن کی زندگی کا جو مقصد اعظم ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی کرے گا تو کیا اسے اتنی فرصت مل جائے گی کہ وہ مزاحیہ مجلس کے اندر بیٹھ کر گپیاں مارے، غیبتوں کی مجلس کے اندر بیٹھ کر غیبت کرے، کسی کا مذاق اڑانے کی مجلس بنائے اور اس کے اندر مذاق اڑانے بیٹھ جائے؟
کیا اس کے پاس اتنی فرصت موجود ہے؟ ایک آدمی مومن بندہ وہ تو صبح سے شام تک اس بات کی فکر میں رہتا ہے میری آخرت بن جائے، میری زبان سے کوئی ایسا بول نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کر دے، میری آنکھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو میرے اللہ کو ناراض کر ڈالے، کہیں میری آخرت تباہ نہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کا، آدمی کا حسن اسلام یہ ہے، حسن اسلام کے معنی حسین اور خوبصورت اسلام۔ ایک آدمی اسلام تو لایا لیکن اس کا اسلام حسین نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، بے تکی حرکتیں کر رہا ہے، لغو حرکتیں کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، یہ مومن تو ہے لیکن کامل مومن نہیں۔ ایک وہ مومن ہوتا ہے جس کی زندگی کے اندر حسن ہوتا ہے، اسلام کا حسن اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کی بات چیت اچھی، اس کا کردار بہت اچھا، اس کا لب و لہجہ بہت اچھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا بڑا پیارا، اس کا انداز زندگی اسلام نے ڈھلا ہوا، ایسا جو ہوتا ہے وہ بڑا بھاری انسان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں آدمی کا حسن اسلام یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، وہ ایسے کاموں کو چھوڑ دے جس کے اندر کوئی فائدہ موجود نہیں، بے فائدہ چیز میں مومن دخل اندازی کرے، مومن اس کے اندر حصہ لے، یہ مومن کی شان سے بہت بعید ہوتا ہے۔ وہ ایک جملہ بھی غلط نہیں بولتا، ایک بات بھی فضول نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس دو آدمی مرید ہونے کے لیے آئے، بہت دور علاقے سے آئے، بلخ کے علاقے سے۔ وہ بزرگ رہتے تھے دلی میں، جن کا نام تھا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ۔ ان کی خدمت میں بلخ کے علاقے سے آئے مرید ہونے کے لیے، لیکن انہوں نے کبھی حضرت کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے چہرے سے نہیں پہچانتے تھے۔ جب وہاں پہنچے دلی میں اور حضرت کی مجلس میں وہ مسجد میں گئے تو ان کو وضو کرنا تھا، تو وضو خانے کے پاس میں گئے تو وہاں ایک بزرگ بیٹھ کے وہ بھی وضو کر رہے تھے، لیکن یہ ان کو پہچانتے نہیں تھے، حالانکہ وہی مرزا صاحب تھے۔ خیر وہ اپنا وضو کر رہے تھے، یہ دو نوجوان اپنا وضو کر رہے تھے حوض کے اوپر۔ ان میں سے ایک کہنے لگا ہماری مسجد کا جو حوض ہے نا وہ بہت بڑا ہے، ہماری مسجد کا حوض بہت بڑا ہے، اس حوض سے بہت بڑا ہے۔ خیر دونوں آپس میں گفتگو کر کے اپنا وضو کر کے چلے گئے، حضرت بھی اپنا وضو کر کے اپنے کمرے میں گئے۔ پھر انہوں نے معلوم کیا کہ مرزا مظہر صاحب سے ملنا ہے، لوگوں نے اسی کمرے کا حوالہ دیا، یہاں رہتے ہیں، یہاں چلے جاؤ۔ اندر گئے تو وہی بزرگ جو وضو خانے میں موجود تھے وہی اندر موجود تھے۔ حضرت نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے بلخ سے آئے ہیں، یہ بلخ ترکستان کے اندر ہے، وہاں سے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہو؟ کہا حضرت آپ سے بیعت ہونے کے لیے، اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ آپ لوگ ابھی وضو خانے میں حوض کے پاس بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کیا گفتگو کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہمارے یہاں کا حوض اس حوض سے بہت بڑا ہے۔ حضرت نے کہا کہ ایسا کرو تم اپنی بستی کو جاؤ، تمہارے حوض کو بھی نپائی کرو اور پھر یہاں آؤ اور اس حوض کی بھی نپائی کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ تمہارا حوض اس حوض سے کتنا بڑا ہے۔ اور کہا کہ جب تک یہ کام تم نہیں کریں گے بیعت نہیں کروں گا۔ اگر بیعت ہونا چاہتے ہو تو تمہیں یہاں سے اپنے وطن جانا ہوگا، تمہارے حوض کی پیمائش کرنی ہوگی اور پھر یہاں اس حوض کی پیمائش کرنی ہوگی اور مجھے بتانا ہوگا کہ دونوں حوضوں میں کتنا فرق ہے، تمہارا حوض کتنا بڑا ہے، یہ حوض کتنا چھوٹا ہے۔ لیکن سچے مرید تھے اس لیے چلے گئے۔ جانے کے بعد انہوں نے اپنے حوض کو ناپا، میجرمنٹ کیا۔ ناپنے کے معنی کیا؟ میجرمنٹ کرنا۔
آج کل لوگ اردو زبان سے کم واقف ہیں، انگریزی بولتے ہی سمجھ لیتے، نہ پڑھا ہوا بھی انگریزی سمجھ لیتا ہے، لیکن اپنی جو مادری زبان ہے اس کے الفاظ بولتے ہیں تو لوگ سمجھنے نہیں پاتے۔ تو بہرحال وہ لوگ وہاں پہنچے، وہاں کے حوض کو میجر کیا، پھر اس کے بعد واپس دلی آئے، پھر یہاں کے حوض کو ناپا، دیکھا تو واقعی ان کا جو حوض تھا وہ 1 انچ بڑا تھا، یہ حوض سے ان کا جو حوض تھا وہ 1 انچ بڑا تھا۔ خیر انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کہا وہ تو ٹھیک ہو گیا، حوض بڑا ہے۔ اس کے بعد حضرت کے پاس میں گئے، کہا کہ حضرت ہم اتنے مہینے پہلے آئے تھے آپ کی خدمت میں، وہ تو پرانا دور ہے نا، ایسا نہیں کہ بھائی یہاں فلائٹ میں بیٹھے اور وہاں اتر گئے، وہ زمانہ تو بسوں کا بھی نہیں تھا۔ تو کہنے لگے کہ اتنے مہینے پہلے ہم آپ کی خدمت میں آئے تھے، بیعت ہونا چاہا تھا، لیکن ہماری ایک بات پر آپ نے گرفت کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے وطن کو جاؤ، اپنا حوض ناپو، پھر یہاں کا حوض ناپو۔ اب ہم نے جا کر نپائی کر لی ہے اور دیکھیے وہ حوض ہمارا 1 انچ بڑا ہے، یہ 1 انچ چھوٹا ہے۔ حضرت نے اس وقت میں اپنی ڈائری میں ان کے بارے میں اٹھا کے لکھ لیا تھا کہ ان دونوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ ہمارا حوض اس حوض سے بہت بڑا ہے، ان کا سگنیچر بھی لے لیا تھا اس میں۔ حضرت نے ڈائری نکالی اور کہا کہ دیکھو تمہارا سگنیچر ہے، تم نے کیا کہا تھا اس وقت میں، ہمارا حوض یہاں کے حوض سے بہت بڑا ہے۔ 1 انچ کو بہت بڑا تو نہیں کہتے نا، بڑا تو ہے لیکن 1 انچ بہت بڑا تو نہیں کہلاتا۔ یہ تم نے لفظ بہت بہت استعمال کر دیا، یہ لغو ہے، فضول ہے، پہلے اس سے توبہ کرو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ان کو اس لفظ استعمال کرنے سے انہوں نے توبہ کرائی، پھر اس کے بعد میں بیعت میں داخل کیا۔ پہلے ایسی اصلاح ہوتی تھی بزرگوں کے پاس، لوگ اصلاح پذیر ہو جاتے تھے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ مومن کی شان یہ بتائی گئی، وہ لغو کام نہیں کرتا، بیہودہ حرکت نہیں کرتا، غلط مجلسوں میں شامل نہیں ہوتا، گانے بجانے کی جگہوں میں داخل نہیں ہوتا، ناچ باجا جہاں ہوتا ہے وہاں داخل نہیں ہوتا، چاہے وہ بجاتے ہوئے لوگ بیٹھے ہو یا ٹی ویوں میں ایسا ہو رہا ہو یا موبائل فون میں ہو رہا ہو۔ آج تو گھر گھر میں موبائل فون آ گیا، پہلے تو ایک دور ایسا تھا گانے بجانے کی مجلس میں یا ناچنے نچانے کی مجلس میں جانا ہوتا تو آدمی کو اپنا گھر چھوڑ کر سنیما ہال میں جانا ہوتا تھا۔ اس کے بعد شیطان نے ترقی کی، اس نے کیا کیا، ہر گھر کے اندر سنیما ہال بنا دیا، ٹیلی ویژن آ گیا، اب ہر گھر کے اندر وہ شیطان کا ڈبہ موجود ہے۔ پہلے شیطان کو دیکھنے کے لیے وہاں جانا پڑتا تھا، شیطان نے کہا تم میرے پاس نہ آؤ، میں خود تمہارے پاس آ جاتا ہوں، اس لیے گھر گھر میں ڈبہ آ گیا۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو ہے ٹیلی ویژن یہ سانپوں کا پٹارا ہے، یعنی ایسا سمجھو کہ اس کے اندر سانپ بھرے ہوئے، اگر کھولیں گے تو ڈس لیں گے۔ یہ ظاہری سانپ نہیں، یہ ہماری روح کو ڈسنے والے سانپ، یہ ہمارے ایمان کو ڈسنے والے سانپ ہیں۔ تو یہ گھر گھر آ گیا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا مزید اس نے ترقی کی تو ایک ڈبہ ناکافی سمجھ کر ہر بچے کے ہاتھ میں دے دیا، ہر عورت کے ہاتھ میں دے دیا، ہر مرد کے ہاتھ میں دے دیا۔ ڈبہ اب سب کے ہاتھ میں موجود ہے، جیب میں موجود ہے۔ اب گھر بھی جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں کسی کمرے میں بھی آنے کی ضرورت نہیں، جہاں خود بیٹھا ہے وہیں اس کے پاس میں شیطان آ جاتا ہے، وہیں پر وہ سب کچھ دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت جو کہہ رہی ہے نیک بندے ایسی جگہوں پر شامل نہیں ہوتے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ نیک بندے یہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اگر وہ دیکھ رہا ہے تو وہ عباد الرحمان میں شامل نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، لغو کسی بھی قسم کی حرکت ہو
اس سے بچنا ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے، تاکہ ہم عباد الرحمن کے اندر شامل ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔